عشق رسول محور رسول ہے۔ عزیزان محترم، 8ویں امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، 8ویں امام نے جو ہے وہ واضح حدیث کے اندر بیان کیا اسلام کا مطلب کیا ہے۔ میرا 8واں امام جو حدیث معروف ہے وہ ہمارے علماء نے نقل کی ہے، فریقین کے بھی سب علماء نے نقل کی ہے حدیث، جو میرے مولا نے نشاپور میں فرمائی۔ بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی حدیث سلسلۃ الذہب۔ سلسلۃ الذہب یعنی سلسلہ جو کہتے ہیں اس کڑیوں کو، چینوں کو جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ کچھ حدیثیں ہیں جو سلسلۃ الذہب ہیں۔ یہ وہ حدیث ہے کہ جو امام کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے مولا کائنات سے، مولا کائنات نے رسول خدا سے، رسول خدا نے حضرت جبرائیل سے، حضرت جبرائیل نے پروردگار عز و جل سے یہ اس چیز کو فرمایا۔ کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے خدا کے۔ یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ کہا یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ حسنی، یہ میرا قلعہ ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ میرا قلعہ ہے، لا الہ الا اللہ یہ میرا قلعہ ہے۔ اب جو بھی اس قلعے میں داخل ہوگا امن من عذابی، میرے عذاب سے نجات پا جائے گا۔ یہ قلعہ ہے، یعنی گویا یہ لا الہ الا اللہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہو گئے، یہ کلمہ ہمارا ہے، اور یہ صرف کلمہ لفظ نہیں ہے، یہ کلمہ اپنے اندر پوری کائنات کو سمیٹے ہوئے ہے۔ یعنی گویا جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب اس کے علاوہ جو بھی معبود ہیں سب ختم ہو گئے، اس کے علاوہ جو بھی دل کی کششیں تھیں وہ سب ختم ہو گئیں، اس کے علاوہ جو بھی جس طرح بلانے والا اب وہ دنیا ہے مقابلے میں وہ سب ختم ہے۔ اب مجھے اس قلعے میں داخل ہونا ہے۔ تو وہاں پر راوی بیان فرماتے ہیں کہ جب امام نے یہ کہا، امام کی سواری چل پڑی۔ پھر امام نے تھوڑا سا آگے نکل کر، کئی ہزار کہتے ہیں کہ علماء اہل سنت اس حدیث کو لکھ رہے تھے، امام نے محمل کا پردہ ہٹایا اپنی سواری میں اور کہا کہ اس قلعے میں داخل ہونے کی شروط ہیں اور میں اس میں سے ایک شرط ہوں۔ یعنی گویا لا الہ الا اللہ میں داخل ہونے کے لیے امامت شرط ہے، آپ امامت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ نظام الہی ہے۔ اور پروردگار نے اس کلمے کو قرآن کے اندر، آپ توجہ ہوں، قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ کلمے کی مثال کیا ہے؟ اس کلمے کی مثال کیا ہے؟ شجر طیبہ۔ پروردگار کہتا ہے کہ اس کلمے کی مثال جو میں بیان کر رہا ہوں بالکل ویسے ہی ہے جیسے شجر یعنی درخت، یعنی ایک طیب درخت ہے کہ اصلہ، جس کا اصل جو ہے وہ زمین پر ہے، جس کے فر جو ہیں وہ آسمان پر ہیں۔ پروردگار اس کو ایکسپلین کر رہا ہے، اس کو خوبصورتی سے اس کو انہینس کر رہا ہے تاکہ ذہن طریقوں کو، کیونکہ انسان کا ذہن تخیلات کو بنانے کا ذہن ہے، اگر اب بات سادی کی جائے تو سمجھ میں نہیں، اس لیے مثال سے سمجھا رہا ہے پروردگار۔ اس کی جو اصل ہے اس کلمے کی وہ، اور اصل کیا ہے؟ اصل اس کی معصومین علیہ السلام ہے، یعنی لا الہ الا اللہ توحید کا اساس معصومین علیہ السلام ہے، اور اس میں سب سے افضل رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور اس کا جو فر ہے جو آسمانوں میں رفعت کیے ہوئے بلندی پر ہے وہ محیط ولایت ہے، یعنی وہ ولایت میں جو اہل بیت کے آئے گا، جو اپنے آپ کو اونچا کرے گا، اپنے آپ کو اس کمال پر لے کے جانے کی کوشش کرے گا، وہ اس ولایت تک حاصل ہو پائے گا۔